بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما الماهية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم صلوات پڑھیں نعرہ صلوات نعرہ حیدری حضرات چار مصروں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں چار مصرع آپ غور سماعت فرمائیں کہ شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا شبیر کی مجلس سے کسے کیا نہیں ملتا دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ملتا تو دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا دنیا میں اگر مجلس شبیر نہ ہوتی جینے کا زمانے کو سلیقہ نہیں ملتا حضرات ٹائم بہت مختصر رہتا ہے اب میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں جناب سمیر تخوی صاحب کی خدمت میں کہ جو آپ تشریف لائیں آپ ان کے استقبال میں کنارے سے بات کریں جی اچھا ہاتھ لگا دیں ہمیں نہیں انداز کچھ ایک صلوات اور حضرات آج پہلا یہ موقع ہے میں نے اجازت لی کہ آج تھوڑا سا مجھے بھی ثواب اس ممبر سے مل جائے اور کچھ جو اللہ کی طرف سے ذہن میں ہے کچھ سامنے کہہ دوں ہمارے لکھنؤ کی تہذیب میں مرثیہ ایک بہت اہم مقام رکھتا ہے اور مرثیے کو پہچان جو لکھنؤ کی بھی پہچان کہہ دوں یہی کہ جناب میر انیس تھا اور انہوں نے لکھنؤ کی ایک تہذیب اور اس عزاداری کو جو جلا دی وہ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی اور اس صنف میں ہو بہت بڑا مرثیے میں انہوں نے مقام دنیا بھر میں پہنچوایا جو امام حسین سے متعلق کربلا کے واقعات اور ہمارے اہل بیت کی حمد و ثنا میں جو انہوں نے جو مدحت اور ثنا میں رسول اور ان کے خانوادے کے لیے جو پیش کیا وہ جواب ہی نہیں ہے دنیا میں اس کا میں ایک
والدہ میری بہت شروع میں جب بچپن میں تھا چھوٹا امام باڑے میں بیٹھتا تھا تو والدہ میری مرثیہ میر انیس کا پڑھتی تھی، بڑی رقت ہوتی تھی، ہم بھی اس میں رقت میں شامل تھے، چھوٹے تھے۔ تو آج میں ایک حضرت علی کی ولادت کے سلسلے میں انہوں نے جو ایک پورا لکھا، اس کے 34 بند، اس میں سے 33واں بند ہے، وہ میں میرے ذاتی کر جاؤں تو معاف کیجیے گا، میں وہ آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، بندہ 1000 سال عبادت اگر کرے، اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، اور زر بقدر کوہ احد راہ حق میں دے، حج بھی پیادہ پا، حج بھی پیادہ پا، جو 1000 اس نے ہو کیے، حج بھی پیادہ پا، جو 1000 اس نے ہو کیے، اور بے گناہ شہید بھی ہو جو ظلم و جور سے، اور بے گناہ شہید بھی ہو ظلم و جور سے، حب علی کی میں، حب علی کی میں، اگر حب علی کی میں دل میں، حب علی کی میں دل میں اگر نہیں، دل کے جام میں نہیں۔ میں اس کو مصرے کو پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہیں پر شاید، اللہم صلی اللہ محمد علیہ وسلم، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، حب علی کی میں جو نہیں دل کے جام میں، جنت کی بو نہ آئے گی، اس جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں، جنت کی بو نہ آئے گی اس کے مشام میں۔ اجازت ہے؟ حیدری، نعرہ صلوات۔ آئیے حضرات، اب میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں سرکار امیر العلماء ہدایت اللہ سید حمید الحسن صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں حضرت محمد وآل محمد۔ جی اچھا، جناب حسن مراد صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کے استقبال میں نعرہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سرکار امیر العلماء کا حکم ہوا کہ جناب امیر صاحب کو پڑھا جائے، ان کی فرمائش تشریف لا رہے ہیں آپ۔ ایک درود بھیج دیں محمد وآل محمد۔ جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ ایک شعر پیش کروں، جناب ہمارے پوری دنیا میں مجالس پڑھتے ہیں، شعر فرمائیں، تو عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ جو دل میں الفت سرور بسا نہیں سکتا، یہ بات طے ہے وہ جنت میں جا نہیں سکتا، کہ وہاں بھی ملاحظہ فرمائیں حضور کہ وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی، کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا،
وہاں بھی مجلس و ماتم کی روشنی دیکھی کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا، آخری شعر کہ جن علاقوں میں سورج بھی جا نہیں سکتا، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا، جسے حرام غذاؤں کی پڑ گئی عادت، حلال روٹی تبرک کی کھا نہیں سکتا۔ ایک درود اس لیے بھیج دیے کہ اس خانوادے کی بالخصوص آیت اللہ سید حمید الحسن صاحب اللہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ نیچے کرو۔ شکریہ۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی التہامی الصادق الامین الذی ختم به النبیین وارسلہ رحمتا للعالمین، البشیر المصدق والنذیر المؤید والسید الممجد ابی القاسم محمد وآل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین برحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم الغاصبین وحقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم لم تكونوا تعلمون فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صلوات اللہ۔ یہ میں شروع میں کہہ دوں کہ ایک وہ گفتگو ہوتی ہے کہ جو دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے، اور ایک وہ کلام ہوتا ہے جو اپنے قلبی جذبات سے وابستہ ہو کر ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے ہمارے چھوٹے بھائی جناب سمیر حسن تقوی صاحب سے سنا، وہ ایک میتھمیٹیشین ہے، پوری دنیا میں ان کا میتھمیٹکس کے حساب سے ایک نام ہے، ہزاروں شاگردین کے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، بی ایس سی ایم ایس سی انجینئرنگ آئی ایس کلاسز کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں جب ان سے کچھ وقت آ جائے، لیکن ان کو یہ اپنا شرف محسوس ہوا کہ اس ممبر سے بیٹھ کے وہ کچھ باتیں لے پہ پڑھتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ اور یہ انہوں نے یہاں بیٹھ کے اپنی والدہ مرحومہ کا ذکر کر کے کیا۔ یہ ایک مرحومہ والدہ کا ذکر کر کے پڑھنا دلیل ہے کہ ماں کی آغوش کیا تعلیم دیتی ہے۔ اب ہمارے سرفراز صاحب میری فرمائش پر، میری گزارش پر، میری خواہش پر تشریف لائے۔
تو کلام دل سے نکلا، الکلام اذا خرج من القلب وقع فی القلب، جو کلام دل سے نکلتا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے۔ کلام میں ایک جوش ہوتا ہے، لیکن کلام میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جوش کی نظر معیار کلام ہو جاتا ہے، لیکن کلام کا معیار باقی رہے اور جوش بھی باقی رہے، یہ دونوں صفات ان میں ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ آئیے ہم آپ کے سامنے چند باتیں اس لیے کہیں کہ، اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے ہمیشہ یہ مجموعہ فی الحال ہمارے سامنے مختصر ہے، بڑھے گا، بڑھتا جائے گا، سڑکوں پر ہوگا، ہر جگہ ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک مشن بنایا تھا، اور وہ یہ کہ اس لکھنؤ کے اس پورے علاقے کو اور اس کے ذریعے جو پورے ہندوستان میں ایک اثر جاتا تھا وہ آپ جانتے ہیں، اس سے اس کو بچایا جائے۔ سن 39 کے معاملات میرے ہی گھر پر ہمارے جد سرکار ملت کے سامنے طے ہوئے، اور ان معاملات کو طے کرانے میں بہت بڑا حصہ، مجھے بہت کچھ الجھا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، گڑبڑ ہو جائے گی تو کچھ خراب ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے گھر پر آتے رہے، میٹنگز ہوئیں، سرکار ناصر الملت مولانا آقا حسن صاحب قبلہ، مولانا کرد حسین صاحب، مولانا آقا حسن صاحب شہید مولانا کرد حسین صاحب قبلہ، یہ اس وقت کی بزرگ ترین ہستیاں تھیں جو میٹنگ میں تھیں، اور اس میں جو نوجوان اس وقت کے ذاکرین، اس وقت کے خطبہ تھے اس مشن کو طے کرنے میں، میرے پاس تحریریں ہیں، گواہیاں ہیں اس میں۔ ہمارے عزیز مرحوم دوست مولانا قلب سعدی صاحب کے دادا سرکار حضرت اللہ مولانا سید قلب حسین صاحب قبلہ نوجوان خطبہ میں تھے۔ ہمارے مولانا سیف صاحب قبلہ، ان کے دادا جناب مولانا میرن صاحب قبلہ نوجوان خطبہ میں تھے، جو اس مشن کو پورا کر رہے تھے جو بزرگان علماء کی طرف سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھا۔ تو یہ میں صرف اس مجمع کو گواہ بنانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 39 کے 38-39 کے سارے معاملات، اس کے بہت کاغذات، بہت سی چیزیں میرے گھر پر ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد کے ذریعے اس وقت کا مسئلہ ہمارے گھر پر طے ہوا، تمام بزرگان علماء کی مرضی سے۔ پھر ہم کو وقت آیا کہ ہم ہوش و حواس سنبھال کے چیزوں کو دیکھتے پھرے، سمجھنے لگے، اور پھر آخر میں سن 69 کے حالات دیکھے، پھر 39، پھر 64 کے حالات دیکھے، پھر 77 کے حالات دیکھے، 81 کے حالات دیکھے، یہاں تک کہ 97 تک اور 98 تک، 97 اور 98 تک ہم ان تمام منظروں سے گزرتے رہے، سمجھتے رہے۔ وقت اس کا نہیں ہے، اگر آپ کو سمجھنا ہوگا قصہ کیا تھا تو 2 لفظوں میں جو آپ کے ساتھ ہوتی بات وہ نہیں ہے، 2 لفظوں میں سب نہیں ہو جاتا ہے۔ اس کے گواہ ہمارے نوجوان خطبہ ہیں کہ ایک موقع پر برادر مرحوم مولانا مرزا اطہر صاحب کے گھر پر بیٹھ کے میں نے سب سے سوال کیا، بتائیے مسئلہ کیا ہے۔ ہم بیٹھے تھے وہاں، قلب سعدی صاحب بیٹھے تھے، ہمارے دوست مرزا اطہر صاحب بیٹھے تھے، اور باقی ہمارے نوجوان خطبہ علماء ذاکرین سب تھے۔ آخر میں نے وضاحت کی، نہیں یہ ہے۔ لکھنؤ کا قصہ یہ آسان نہیں کہ آپ سمجھ جائیں، حل بھی اس کا اسی طرح ہے۔ میں اگر کہوں گا تو بہت سی آوازیں اٹھیں گی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ خود کچھ نہیں جانتے وغیرہ، بہت آوازیں اٹھیں گی۔ لیکن اگر آخری بات کہہ کے بس بات ختم کرتا ہوں، ایک کتاب آپ کے سامنے اس مدرسے کی رکھی جائے اور آپ سے کہا جائے اس کو پڑھیے، آپ کہیں گے آپ پڑھیے، میں پڑھوں گا۔ ہمارے جناب مولانا مسلم صاحب اللہ پرنسپل رہے اتنے بڑے مدرسے کے، پڑھے ہوئے یہاں کے ہیں، میرے شاگردوں میں ہیں، داڑھی ان کی سفید ہے، میں ٹھیک رکھتا ہوں، جان کے رکھتا ہوں،
سر پر سب سفید ہے. یہ اس لیے رکھتا ہوں کہ آپ مجھے پہچانتے رہے. یہ وہی ہے جو 69 میں تھا، یہ وہی ہے جو سن 69 سے آپ کے سامنے، 68 سے آپ کے سامنے. خیر، کتاب یہ سامنے بیٹھے تب سمجھیں گے کہ آپ کیا پڑھے اور ہم کیا پڑھے ہوئے. سامنے آتے نہیں، دور سے وہی پکارتا ہے جو کچھ نہیں جانتا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اس وقت کے بہت سے مراجع جن کے شاگرد ہیں، بڑائی میں نہیں کہتا، نجف اشرف میں مرجع وقت ہیں آیت اللہ رضمہ شیخ بشیر النجفی، مجھے حمید بھائی کہتے ہیں، مائک سے کہہ رہا ہوں. ان سے 2 سال سینئر نجف میں رہا ہوں. میرے 2 سال بعد وہ نجف میں آئے. وقت میں نے یوں نہیں گزارا تھا. اس وقت کے مراجع آغا ابو القاسم الخوئی رحمۃ اللہ علیہ، آغا سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ، آغا سید محمود شاہ الدین، سب کی اجازت میرے پاس ہیں، بڑے وقی اجازت ہیں. اور اس مدرسے کی ساری تعلیم میں فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہوا ہوں ہمیشہ، نقل کر کے نہیں، کبھی کبھی نقل کرا کے. کتاب پڑھیے. آپ کہیں گے آپ پڑھ کے سنائیے. میں اسی وقت آپ سے چیلنج سے کہوں گا کچھ جانتے ہو تو کتاب پڑھیے، کیونکہ مجھے یہ احساس ہوگا پلٹ کے آپ کہیں گے اگر آپ جانتے ہو تو آپ پڑھیے. اسی وقت آدمی چیلنج کرے گا نا، جانتے ہو تو پڑھیے، تو آپ کہیں گے آپ پڑھیے. جو تو سمجھتا ہوگا اس کتاب کو وہ پڑھ دے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ جو اس کتاب کو سمجھتا ہوگا وہ پڑھ دے گا. لکھنؤ کا مسئلہ بھی جو سمجھتے ہوں گے، اگر سمجھتے نہیں تھے تو معاہدے پر دستخط کیوں کیے؟ لکھنؤ کے معاہدے پر جو ہوا، بعد میں لکھنؤ میں نہیں تھے. خطیب اکبر ہمارے دوست مرزا اظہر صاحب، ہمارے دوست حکیم امت جناب مناسب قبر صادق صاحب جب بعد میں آئے 22 رجب کو میرے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ اس معاہدوں کو آپ نے دیکھا؟ انہوں نے دیکھا. بالکل. آپ کیا کہتے ہیں؟ تحریر لکھ کے مجھ کو دی کہ ہم اس سے پوری متفق ہیں. اس معاہدے پر ان 2 بزرگوں کے دستخط نہیں ہیں، لیکن میرے پاس ان کی وہ تحریر ہے جس میں اس کی تائید ہے، تو ان کے بھی دستخط ہو گئے. تب آپ کے سامنے اور آپ سب کے سامنے ہمارے عزیز بھائی جناب مولانا کلب جواد صاحب نے ہماری موجودگی میں خرابات امام باڑے میں پہلی محرم کو اس کا پروفارما پڑھ کے سنایا تھا. میں بھی تھا. پوری قوم کے سامنے پڑھا گیا، منظوری ہوئی. بعد کے جلسے میں ہم نے جا کے اس کو منظور کر لیا. اللہ کا شکر ہے ہر معاہدہ 5 سال میں ختم ہو گیا. یہ معاہدہ سن 97 سے لے کے 98 سے لے کے اب تک چل رہا ہے. بس بات تمام. میں نے اس لیے اس کو چھیڑا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا مشن یہ مدرسہ نہیں تھا، یہ مجلسیں نہیں تھیں. سب سے محکم، سب سے بڑا مشن میری زندگی مسئلہ طے ہو جائے. یہ مسئلہ طے ہو جائے. اس کے لیے میں نے سفر دنیا کے چھوڑے. اس مدرسے کے لیے بہت سی باتیں تھیں، ان کو پس پوچھ رکھا، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم سب ایک جزیرے میں، آئی لینڈ میں تقریباً 2.5 منٹ تک پڑھ جاتے. نہ بچوں کی تعلیم ہوتی تھی، نہ بزنس ہوتا تھا، نہ اسکول جاتے تھے. سب گھیر کر رہ جاتے تھے. مت بھیجو یہ ہو رہا ہے، مت بھیجو وہ ہو رہا ہے. 2.5 مہینے زمانے ادا کے. پھر ماہ رمضان کیسے گزرتا تھا یاد ہے کچھ؟ کیا اب بھی ویسے ہی گزرتا ہے؟ میں بات کو صرف تمام کر دوں اتنا کہہ کر، بہت بات نہیں کہا گیا. جو اس پر ہے وہ پہلے ہوتا تو ہو جاتا. 1 نمبر 2 یہ کہ 953 جلوس، تو میں اس معاہدے پر بات کرنے نہیں بیٹھا ہوں. دونوں باتوں کا جواب ہے، محکم جواب ہے، جس کا رشتہ بعد میں آ کے پوچھ لے گا. میں نے اس لیے اس بات کو چھیڑا کہ الحمدللہ وہ لوگ کہ جو عزاداری کو بدعت کہتے تھے، ان کے دستخط عزاداری پر ہوئے. صلوات محمد و آل محمد.
معاہدے پر ان کے دستخط ہیں. ہم کو اور آپ کو 5 دن پھر 9 دن جلوس اعزا کے دیے جاتے ہیں. کس نے دستخط کیے؟ جو ہمیشہ کے دیتے بدعت ہے. دوست عزیز ہو، قرآن کریم کی ایک آیت کا سہارا لے کے میں اس وقت آج کی تقریر کرتا ہوں آپ کے سامنے. پہلے اور صلوات محمد والے وسلم. میں اس کا عادی نہیں ہوں کہ میں کہوں میں اس حال میں ہوں اور اس حال میں ہوں، لیکن میرے کیفیات ایسے ہی ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا. آج بھی یقین کر رہا تھا میں نہیں آ پاؤں گا، لیکن کسی طرح ہمت کر کے آ گیا ہوں. نہیں کہہ سکتا کل بھی آ پاؤں گا کہ نہیں. راستے میں ایک سفر کرتے ہیں باسٹھا سے، باسٹھا والے جانتے ہیں، گوری والے جانتے ہیں. وہاں سے واپسی میں ہماری کار ایک غلط گڈھے پر سے گئی تو اس کا جھٹکا بہت بڑا ہے. گاڑی ٹوٹ جاتی، پلٹ جاتی. 165 کی اسپیڈ تھی، غلط دکھائی. اس کا اثر میری کمر پر بہت شدت سے. اسی عالم میں آسٹریلیا گیا کہ وعدہ پورا ہو. آنے کے بعد سے میں نے اپنے سارے وعدے رد کر دیے. یہاں پڑھ رہا ہوں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کل میں نے ایک بات کہی تھی، چہرے دیکھ کر لکیریں بنائی جاتی ہیں. آئیے بات شروع. چہرے دیکھ کر تاریخ لکھی جاتی ہے. اسلام کی تاریخ چہرے دیکھ کر لکھی جانے والی تاریخ نہیں ہے. یاد رکھیں لوگ. جہاں تک میری آواز ہے میں کانوں تن سے نہیں کہتا، مگر سمجھنے سمجھانے کی بات ہے. اگر اسلام کی تاریخ چہرے دیکھ کر لکھے جانے والی تاریخ ہوتی تو بہت سی باتیں اس قرآن سے ہمیں نہ ملتی. ان تمام باتوں کو غائب کر دیا جاتا کہ یہ چہرے کی مطابقت پہ نہیں ہے. اس لیے قرآن کے دینے والے نے اس کا فیصلہ ہے. ہم چہرے دکھا کر تمہیں تاریخ نہیں بتائیں گے، ہم کردار سجا کر بتلائیں گے جس سے پہچانتے جاؤ کون کیا ہے، کس مسئلہ کا. چہروں سے کردار، کردار سے چہرہ دیں گے. صورتیں بھی دیں گے لیکن شروع میں نہیں. پورا کردار قرآن کردار بتائے گا. اس کردار پر مطابقت کرتے چلے جاؤ. جو مطابق نظر آئے سمجھ لینا وہ اس کے مصداق ہے. اگر ہم کردار کا لباس بنا کر دیں گے، صفات کا لباس بنا کر دیں گے، کریکٹرز کا لباس بنا کر دیں گے، اس کو پہناتے چلے جاؤ، جس پر مطابق ہو جائے سمجھ لینا یہی اللہ کی مرضی ہے. ہم نوح اور امت نوح کو بھی بتلائیں گے. آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کو بھی سمجھائیں گے، پھر آدم کے بیٹے شیش کو بھی سمجھائیں گے. عجیب بات ہے، جب پہلی بار وہ حابیل اور قابیل کے واقعے کو بیان کر رہا ہے، گواہی میں پیش کر رہا ہوں اپنی بات کے لیے. مولانا آپ اللہ توجہ فرمائیے، میں گواہی میں پیش کرتا ہوں. نام سے صفات نہیں بیان ہو رہے، صفات سے نام بیان ہوگا. دلیل کیا ہے؟ ہمارے حضور کو حضرت آدم سے 6000 سال بعد تقریباً آواز دی گئی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. ان سب کو آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کر دیجئے. توجہ کیجئے گا، ابھی ممبر پر ذہن میں آ گیا، ایسے ثبوت پیش کر رہا ہوں. اے رسول، ان سب کو آپ آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بتا دیجئے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، ان سب کو بیان کر دیئے. نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم کے دونوں بیٹوں کا. اِذْ قَرَّبَا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، قرباناً، قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں.
میں مسلسل یہ آیات آپ کو دیر تک پڑھتا چلا جاؤں، سب مجھے یاد ہے، پڑھتا چلا جاؤں۔ آپ یقین کیجئے کہ دونوں آیات میں کسی جگہ پر بھی نہ حابیل کا نام ہے نہ قابیل کا نام ہے، نہیں ہے نام۔ ماشاء اللہ حضرت علماء تشریف فرمائے، آیات پڑھوں۔ اس قربا قربانا وقت علیہ نوب نے آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان کر دی۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا قتل کر دوں گا؟ اور کس کے لیے کہا قتل کر دوں گا؟ نہ اس کا نام نہ اس کا نام۔ تو دوسرے نے کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا مجھے قتل کرے، مانا باسط ید الیک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا لأقتلک، کہ میں تجھے قتل کر دوں۔ نہیں ہے نہ ان کا نام نہ ان کا نام۔ آپ پہچانیے گا، قرآن آپ کے ذہنوں کو بوجھ دیتا ہے، وہ ہوا یہی۔ تو جس نے یہ کہا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس کا مقصد یہ کہ قوی وہ بھی اتنا تھا کہ قتل کر سکتے تھے۔ اگر تو اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے مجھے قتل کرنے کا، تو میں بھی اتنا قوی ہوں تجھے قتل کر سکتا ہوں، مگر میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا؟ پہلا قانون انسانی زندگی کا مرتب ہو گیا، بغیر نام بتلائے پہلا قانون قرآن انسانی زندگی میں سامنے آ گیا۔ اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، اس لیے کہ میں عالمین کے پالنے والے سے ڈرتا ہوں۔ یہ پہلا قانون بنا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ کبھی ظلم کا ہاتھ نہیں بڑھائے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں عالمین کے پالنے والے سے ڈرتا ہوں۔ دوسرا قانون، پہلی بات بیان کر دے گی۔ پہلی بات، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یاد رکھ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی کی قربانی قبول کرتا ہے جو باکردار ہوتا ہے۔ دوسرا قانون بن گیا، اللہ اسے پسند کرے گا۔ پہلا قانون آدم حوا گئے حج پر، حابیل اور قابیل، واقعہ پیش آ رہا ہے، واقعہ پیش آ رہا ہے، واقعہ کیا کہا؟ نام نہیں ہے، اللہ قبول کرتا ہے اسی کی قربانی جو متقین سے ہو۔ نہیں گیا ذہن آپ کا؟ یہ میرا مجمع ایک سیکنڈ میں سب سمجھ جاتا ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے جو متقین سے ہو۔ تو میرے امام المتقین متقین کا منظر کیا ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد۔ یرید ان تبوء باسمی واسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ سب تیرے نام اعمال میں لکھ دیے جائیں۔ جو زیادتی کرتا ہے، میں نے کبھی آپ کے سامنے مثال پیش کی ہے، صوفی علماء میں سے ایک نے سنا کہ دوسرے بڑے عالم نے ان کی غیبت میں ان کی غیبت کی۔ سامنے کسی کے ان کی غیبت تو ان کی غیبت کی۔ انہوں نے کیا کہ ایک طبق میں کھجور سجائے، کھجور سجائے، ایک خط لکھا، ساتھ والے کو دیا جا کے دے آؤ۔ وہ خط لے کر پہنچا وہاں، اس خط میں لکھا ہوا تھا بہت شکر گزار ہوں، میں نے سنا کہ آپ نے اپنے تمام اچھے اعمال میرے نام اعمال میں لکھ دیے۔ غیبت کی ہے تو آپ کے اچھے عمل میرے نام عمل میں آ گئے۔ یہ قانون وہاں بیان ہو رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تیرے نام عمل میں لکھ دیے جائیں۔ آخری بات کیا ہے؟
فتکونا من اصحاب النار، نام نہیں اب بھی، فتکونا من اصحاب النار، جب یہ سب ہو جائے گا کہ تو مجھے قتل کر دے گا اور یہ سب ہو جائے گا تاکہ تو جہنمی قرار پا جائے، جہنم والوں میں ہو جائے۔ اور ساری دنیا مذاہب سے کہوں گا، پہلا قانون قرآن یہ دے رہا ہے، ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ دوسرا قانون یہ دے رہا ہے، اللہ اس کا عمل قبول کرتا ہے جو باکردار ہو۔ تیسرا عمل یہ دے رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کر لیا ہے تو اس کے اچھے اعمال میں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ بیان کر دی گئی، چوتھی بات بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ دونوں کون ہیں؟ نام نہیں ہے، مگر دونوں ہیں کون؟ اس روئے زمین پر سب سے پہلے خلیفہ الہی کے بیٹے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، جس کو اس نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس روئے زمین پر، سب سے پہلا اس کا نائب، اس کا خلیفہ اس کی طرف سے پیش کیا ہوا، دونوں اسی کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب ایک ظالم بن جائے گا تو جہنمی قرار پانے میں دیر نہیں لگے گی۔ پہچان لو، اب اسی کو مطابق کر لو کربلا تک لا کر۔ وہ تو خلیفہ وقت کا بیٹا تھا، یہ تو بیٹا بھی نہیں ہے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اس لیے میں نے کہا، اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ چہرے دیکھ کر قرآن تاریخ نہیں بتاتا، تاریخ پر منتخب کرو کردار، تب معلوم ہوگا کون کیا ہے۔ دیکھو صلوات محمد والے۔ لوگ کہتے ہیں، میرے استاد اس جگہ خطاب کرتے تھے، سرکار مولانا محسن نواب صاحب اللہ، 1 مہینہ 2 مہینے میں ان سے رسائل پڑھی تھی جا کر ان کے گھر پر، یہاں بھی پڑھتا تھا اپنے، جب سرکاری مفتی اعظم سے ان کے گھر پر بھی جا کے پڑھتا تھا۔ ان کے گھر پر ایک رسائل میں نے 3 جگہ پڑھنے کی کوشش کی، ایک شرح کبیر میں نے یہاں سے لے کے نجف تک پڑھنے کی کوشش کی، 3 4 جگہ پڑھی، اور وہ بیان فرماتے تھے۔ دیکھیے بہت مشکل ہوتا ہے تاریخ کو مرتب کرنا، میں نے اس میں ایک اضافہ کیا تھا، اتفاق سے یہاں پر یاد آ گیا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کی روح شاد ہو۔ قرآن کریم میں کیوں نہیں نام مولا علی کا بیان کر دیا گیا؟ جھگڑا ہی ختم ہو جاتا نام بیان۔ لیکن انہوں نے بڑی عمدہ بات فرمائی۔ دیکھیے قرآن میں عہد رسول سے پہلے کے تو بہت سے نام ہیں، فرعون، نمرود، اچھے نام، لیکن حضور کی زندگی سے بعد تک کے لیے صرف 3 نام ہیں۔ ایک ابو لہب، تبت یدا ابی لہب، مطلب اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ایک خود حضور کا نام، ایک زید ابن حارثہ کا نام۔ بھائی 3 نام ہیں، کیوں ہیں یہ 3 نام؟ 2 نام وہ ہیں جن کی مدح میں قیامت تک کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا، نہ رسول کے نام پر، نہ جن کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا زید، کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ ابو لہب کے نام پر بھی قیامت تک کسی کو اختلاف نہیں ہوگا کہ برا تھا۔ لیکن اگر اور نام عہد رسول سے آنے والوں تک لکھ دیے جاتے تو ہر ایک اپنی پسند کا نام لکھ کر کہتا یہ قرآن سچا ہے، یہ قرآن سچا نہیں ہے۔ اس کے لیے قرآن نے، اللہ نے صفات کا لباس بنایا، اس صفات کے لباس پہناتے جاؤ، جو اس لائق نظر ہے اس کو ایسا مانو، جو اس لائق نظر ہے اس کو ویسا مانو، اب کوئی اختلاف نہیں رہ جائے گا۔ اب یہ دیکھتے جاؤ کہ کس نے کہا، کس سے کہا گیا،
کسی کو اختلاف نہیں ہوگا انما ولیکم اللہ، بس وہ اب یہ پہچانو کہ حالت رکوع میں کس نے انگشتری دی. صفات کا لباس، صفات کے ذریعے میں نے مثالن ایک بات کہی. اب ہم بات کو دوسرے رخ پر لے چلیں گے تھوڑی دیر کے لیے. کبھی غور کیجئے گا، مفسرین ہمارے بزرگ ترین علماء اور مفسرین قرآن جو ان سے بھی میں گزارش کروں گا، دو باتوں پر ہم کو، ایک بات بڑا ہم سے کہا جاتا ہے کہ رسول سے کہا گیا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلَةً يُعْبُدُونَ. اے رسول اپنے سے پہلے کے انبیاء سے سوال کرو جو آپ سے پہلے آئے کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی ہے، رحمان کے سوا کوئی اور بھی ہے. یہ دلیل ہے، بیان کیا جاتا ہے، یہ دلیل ہے کہ جب رسول سے کہا گیا کہ آپ اپنے سے پہلے کے انبیاء سے سوال کیجئے، تو اس وقت تو سوال کریں گے جب اس وقت ہوں. صلوات پڑھے مولانا. اسی وقت سوال کا حکم ہوگا جب یہ اس وقت ہو. اس لیے حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کی درجہ. اب میری طرف سے بھی ایک بات ہے، پورے قرآن میں یہ دیکھتے جائیے کتنی جگہوں پر یہ لفظ ہے الم ترا، الم ترا. یہاں کے لیے آج پہلی بار میں اس کو پڑھ رہا ہوں. الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ 50 جگہوں پر یہ خطاب ہے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ہر جگہ آپ کو بریکٹ میں ملے گا نام حضور. اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا؟ غور کیجئے گا جو کہنے جا رہا ہوں. بہت تازہ مثال جو عہد رسول سے مطابق ہے. الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ یہ مجمع اگر پوری طرح ملتفت نہیں ہے تو ملتفت کر دوں. جب ابرہہ کا واقعہ پیش آ گیا اسی سن میں حضور کی ولادت ہوئی. اسی سن میں حضور کی ولادت ہوئی. دونوں واقعے ایک ساتھ حضرت عبد المطلب تک خوشخبری کے پہنچائے گئے. ابرہہ تباہ ہوا، آپ کے بیٹے کے گھر میں بیٹا آیا. تو سوال یہ ہے کہ جب ابرہہ مٹ رہا ہے، عذاب معذب ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اسی وقت حضور دنیا میں آ رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پہلی بار عرض کر رہا ہوں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ والے یہ تو ابھی دنیا میں آئے، کیسے کہا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا؟ جواب آئے گا جب عیسیٰ کو آغوش مریم میں نبوت مل جائے تو فخر نبوت، فخر انبیاء کو کمزری میں دیکھنے کی بات نہ کہی جائے. صلوات محمد و آل محمد. اور جب ہم نے اپنے نبی سے کہا الم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، تو قرآن کے اسی سورہ کو گواہ بنا کے سمجھ لینا. تب نبی سے میں کہہ سکتا ہوں تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے نہیں دیکھا. تو میرا نبی اگر کسی سے کہے اے علی کچھ پڑھو، کچھ پڑھو، کچھ پڑھو، صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات محمد و آل محمد. کمسری کی بات نہیں ہے. اور آج کی تاریخ میں سامنے کی مجالس ذہن میں رکھتے ہوئے بس سمیٹتا ہوں بات کو. اور میں نے اس کو کبھی کبھی آپ سے بیان کیا ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا ہے علی کچھ پڑھو. ہمارے بزرگ ترین علماء نے اس کو لکھا کہ حضور نے نہیں فرمایا اے علی کچھ پڑھو، اس لیے کہ اگر حضور فرماتے اور علی کچھ پڑھتے تو کہا جاتا ہے اس میں رسول تو سنگریزے اٹھا کے کہتے تھے بولو تو بولنے لگتے تھے. سب
کی زبانوں کو بند کر دیا میرے مولا نے کہ آغوش رسالت میں رسول نے نہیں کہا کچھ پڑھو، بلکہ رسول سے علی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں کچھ پڑھوں؟ صلوات صلوات محمد والے۔ رسول کی گواہی کہ علی نے ویسا پڑھا توریت کو کہ صاحب توریت ہوتے تو کہتے مجھ سے بہتر پڑھا، انجیل کو ویسے پڑھا جیسے صاحب انجیل ہوتے کہتے مجھ سے بہتر پڑھا، کہ ان کے مالک جو تھے صاحب ان سے بہتر، لیکن جب قرآن کی بات آئی تو رسول نے ویسا پڑھا جیسا میں پڑھا۔ یہ اور سند دے دی کہ ویسے پڑھا قرآن کو جیسے میں پڑھا، اور یہ اس لیے اس روایت کو ہم مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بس عزیزہ لے گیا کیونکہ میں بہت دیر نہیں لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل کی گفتگو اسی پر ہوگی اور آپ کے سامنے عرض کریں گے ملوکیت اور روحانیت۔ موضوع ہمارا ہے قرآن اور مذاہب مختلف مذاہب۔ ہمارے ہندوستان کے مختلف مذاہب کے لوگ آج کی بات ایک گوشے میں رکھیں، کل پھر سنیں گے۔ مذاہب مختلف مذاہب ہمارے ہندوستان کے، یاد رکھیں کہ قرآن مذاہب کے درمیان ڈیبیٹ کے انداز میں نہیں آیا ہے، سمجھانے کے انداز میں آیا ہے۔ قرآن سمجھانا چاہتا ہے، میدان جنگ میں بھی اگر رسول کے گھر میں پناہ لینے کے لیے کچھ آ جائیں، یہ میرا مستقل موضوع ہے، بہت اہم باتیں میں کہوں گا آپ کے سامنے آگے کی تقریروں میں، ضائع نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمارے ملک کے حالات، دنیا کے حالات، ان میں یہ کہنا ضروری ہے۔ میں محض رسمیات کے طور پر مجلسیں نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھتا تھا، اب تو بالکل نہیں پڑھوں گا، چاہے آپ کو میرا بیان پسند آئے یا نہ آئے، میں آنے والی نسلوں کے لیے پڑھوں گا، اپنے بچوں کے لیے پڑھوں گا، کل ان کے حالات جو سامنے آنے والے ان کے لیے پڑھوں گا۔ مائیں اپنے بچوں تک پہنچائیں اس میسج کو جو میں دوں گا، تو ہر ایک نہیں پڑھ پائے گا، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ لوگ ممبر سے ماشاءاللہ تبلیغ اہل بیت، امور اہل بیت، علوم اہل بیت، لیکن عہد جدید میں اس وقت جو حالات ہیں ان کے لیے میں دنیا مذاہب کے، ہندوستان کے، بھارت کے اپنے مختلف مذاہب کے ماننے والوں سے کہوں گا، بڑے احترام کے ساتھ کہوں گا، میں نے اگر موضوع رکھا ہے مذاہب قرآن اور مختلف مذاہب، تو ہرگز ڈیبیٹ کے لیے نہیں ہے، ہرگز پیسوں مباحثے کے لیے نہیں ہے۔ ہرگز اس لیے نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے 55-56 سال ہو چکے اس ممبر سے خطاب کرتے ہو، ہر تاریخ، ہر سال کی 8 اور 9 خاص طور سے 8 تاریخ کو میں اپنی قوم سے ضرور کچھ باتیں کہتا ہوں، یہ کرو، یہ نہیں، یہ صحیح ہے، غلط ہے، جہاں تک کہ ہمارے برادر مرحوم یا عم مرحوم آقا شریعت مولانا کلب عابد صاحب اللہ مجھے لکھ کر بھیجتے تھے، بھولیے گا نہیں، کل آپ کو یہ کہنا ہے، وہ سب خوش ہوتے تھے کہ میں کہتا ہوں، اور آپ کے بزرگ سنتے تھے، ان میں آج بہت سے نہیں ہے، تو ابھی بھی مجھے کہنا ہے، لیکن اب دوسرے انداز میں مجھے کہنا ہے کہ ہندوستان میں جو حالات ہیں، بڑے ادب سے مختلف مذاہب کے لوگوں سے، جہاں تک میرا میسج جائے، آگے کی تقریروں کو آپ نوٹ کریں، میں اپنا موبائل نمبر بھی بتاؤں گا، جس کو جو اعتراض کرنا ہو وہاں سے لکھ کر اعتراض کرے اور پوچھے،
غلط پروپیگنڈے مت ہونا چاہیے. محبتوں کا ماحول ہے، تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ. محبتوں کا ماحول رہے گا، اور اس لیے رہے گا کہ یہ بات اس منبر سے کہی جا رہی ہے، اور یہ بات اس مجمع میں کہی جا رہی ہے، اور یہ بات اس مجمع میں اس لیے کہی جا رہی ہے کہ یہ مجمع اس کو مانتا ہے تاریخ اسلام میں جس نے ساری دنیا کو محبت کا پیغام دیا تھا، اپنے پورے قبیلے کی قربانی پیش کر کے. اس لیے ہم کو کہنے کا حق ہے، سب نہیں کہہ پائیں گے. اوروں کی تبلیغ تلوار کے سائے میں ہے، ہماری تبلیغ اس گلے کے سائے میں ہے جس پر خنجر چلا تھا. یاد رکھیے گا، قرآن کریم سے صرف قرآن سے میں اپنے مختلف مذاہب کے لوگوں کو دعوت فکر دوں گا، ان کے سامنے بیان کروں گا. تینوں اعتراض غلط ہے. جس طرح لفظ کفر کا سہارا لے کر تعصب پھیلایا جاتا ہے، غلط ہے. جس طرح شرک کا سہارا لے کے بات کی جاتی ہے، غلط ہے. اور جس طریقے سے غیر لوگوں سے کیا بیہیویئر اسلام کا ہونا چاہیے وہ نہیں بتاتا قرآن، یہ بھی غلط ہے. آپ کے لیے بے حد مفید باتیں. رسمیات میں مت سنیے گا کہ چلو نازمیاں چلو. 5 آدمی بھی یہاں بیٹھے رہ گئے تھے کورونا میں جب بھی میں پڑھتا تھا، اور اسی طرح پڑھا جیسے چھلکتے مجھ میں پڑھتا رہا. ابھی بھی ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. صلوات محمد والے دعا کیجئے کہ اس لائق رہ جاؤں کہ آگے کی مجالس میں خطاب کر سکوں. انشاءاللہ مطمئن ہو گیا. کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، کسی کو حقیر کرنا نہیں ہے، کسی کو کم کرنا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بات اس کے سہارے ہو رہی ہے جس کی ماں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے؟ پہلی محرم کا چاند آسمان پر چمک رہا. ایک ماں اپنے بابا کی آغوش میں اپنے چاند کو دیکھ رہی تھی. کتنا خوش ہوتی ہے کوئی ماں جب اپنے بچے کو وہ کسی اپنے بزرگ کی آغوش میں دیکھتی ہے، اور یہ دیکھتی ہے کہ اس بزرگ کے چہرے میں بڑی خوشی ہے. کیسی خوشی ہوتی ہے. ہم اور آپ گزرے ہیں ان منزلوں سے، گزرے. گھر میں بچہ ہے، بزرگوں میں ایک ایک کی گود میں جا رہا ہے. ماں خوش ہو کے دیکھ رہی ہوتی ہے، اس نے پیار کیا، اس نے محبت سے بات کی، اس نے اچھی بات. وہاں وہ دیکھ رہی ہے کائنات کی سب سے قابل فخر ہستی، اس کے پاس اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی بیٹی کا بیٹا جس کو وہ اپنا بیٹا کہہ رہا ہے ان کی آغوش میں دے دیا گیا. کتنا خوش ہے میرے بابا کی آغوش میں میرا دنیا کا حسین ترین فرزند، جس کے سامنے 14ویں کا چاند بھی. ان کے بابا سر جھکائے اپنے بچے کو چوما. کتنا خوش ہے ایک ماں کہ اتنے میں دیکھا بابا نے سر اٹھایا تو بابا کے چہرے پر غم ہے، رنج ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. تڑپ گئی، بابا یہ آنسو کیسے؟ جواب دیا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بیٹا بڑے ظلم و ستم سے شہید کر دیا گیا. عزیزان گرامی، میں کبھی کبھی مثال میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. ایک ماں کے 2 بچے ہوں، ایک بہت خوبصورت ہو، ایک بہت ہی بدشکل ہو. ایک کے پاس تمام صفات ہوں، دوسرا دیکھ نہ پاتا ہو، سن نہ پاتا ہو. لیکن کوئی ماں کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں تیرا یہ معذور بچہ اگر دنیا سے اڑ جائے تو اچھا ہے. نیچر ہے، نہیں برداشت کرے گی، چاہے کیسا ہی بچہ کیوں. آپ یہ مت کہیے اس سے کہ تمہارا یہ بچہ اڑ جائے تو اچھا ہے. تشبیہاً کہہ رہا ہوں.
اب اندازہ کیجئے کہ ماں نے کیا سنا، بیٹی تمہارا ہے بچہ تینوں تلواروں سے قتل کر دیا جائے۔ کیا کہنا چاہیے تھا ماں کو؟ بابا آپ تو حبیب رب العالمین، افضل انبیاء، ختم المرسلین، آپ کی دعا وہاں قبول ہے، دعا کر دیجیے، ایسا نہ ہو۔ یہ نہیں کہا، میں اتنا پوچھا بابا یہ تو بتائیے یہ واقعہ کب پیش آئے گا، کب پیش آئے گا؟ جواب ملا بیٹی جب نہ میں نہ تم نہ علی نہ حسن، کچھ نہیں، بس اتنا ہی فرمایا، اتنا ہی عرض کیا۔ بابا میرے لال پر روئے گا تو میرے لال پر روئے گا۔ میں اپنے اس ملک کے بہت سے لوگوں سامنے اور بڑے محترم لوگوں کے سامنے کئی بار کہہ چکا ہوں، اس وقت کہنے کا وقت نہیں ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ میں ان کے نام آگے کی تقریروں میں لوں گا، کل یا پرسوں کی تقریروں میں نام لوں گا۔ مجھے یہیں پر یہ یاد آ گیا، ایک بیٹی نے اپنے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی سوائے اس کے کون روئے گا۔ ہاں میں نے آپ سے کبھی کبھی کہا ہے کہ روایت میں مجھے عورتوں کا ذکر پہلے ملا، جس پہ حضور نے خطاب کیا، اے بیٹی اللہ قوم کو پیدا کرے گا تبکین نساءہم علی نساء، جس کی عورتیں اس کی عورتوں پر روئیں گی اور جس کے مرد اس پر روئیں گے، اور اسی لہذا خانوں کی زینت۔ بس آج کی تاریخ میرا دل چاہتا ہے میں ایک اور بات آپ سے سامنے پڑھوں، جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کے سامنے ہے، مجھے ایک اور وقت یاد آتا ہے جہاں ایک اور بیٹی اپنے بابا کے سامنے ہے۔ فرق اتنا ہے، وہاں کی بیٹی اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے، یہاں وہی بچہ اب بابا کی شان سے ہے اور اس کی بیٹی سامنے ہے۔ بابا آپ جا تو رہے مگر آپ کی بچی کا بعد میں دیکھنے والا کون؟ تسلی دی، دلاسا دیا، قافلہ آگے بڑھا، کارواں کچھ دور چلا ہے۔ کل جہاں بات چھوڑی تھی آپ کے سامنے، 2 محرم کربلا میں کارواں پہنچا تھا، لیکن آئیے ذرا پہلے چلے۔ کارواں کربلا میں 2 محرم کو پہنچا، لیکن آئیے ذرا پہلے چلے جہاں میں نے کل بات چھوڑی تھی آپ کے سامنے۔ ایک راوی نے دیکھا قافلہ حسین کیسے چلا، مدینے سے آگے بڑھا، کچھ دور بڑھا کہ لوگ آ گئے، یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ، کیا ہے آقا؟ کارواں تو آگے چلا آیا ہے مگر آپ کی بیمار بیٹی گرتی پڑتی پیچھے آ رہی ہے، آپ کی بیمار دختر گرتی پڑتی پیچھے چلی آ رہی ہے۔ سنا، فرمایا کارواں کو روک دیا جائے، سواریوں کو بٹھا دیا جائے، ناقے بٹھا دیے گئے، امام آگے بڑھے، دیکھا بیمار بچی عصا کا سہارا، کنیزوں کا سہارا، آ رہی ہے پیچھے پیچھے۔ قریب آئے، زمین پر بیٹھے، فاطمہ صغریٰ کو زانو پر بٹھایا، بیٹی اس عالم میں کیسے آ گئے؟ بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیے۔ بیٹی تمہارا حال ایسا نہیں ہے، سفر کی مصیبتیں برداشت کرو۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کو ایسے تسلی دی کہ فاطمہ نے قبول کر لی۔ اچھا بابا آپ جائیں، خدا حافظ، لیکن جانے سے پہلے ایک تمنا ہے۔ وہ کیا بیٹی؟ میں اپنے چھوٹے بھائی کو ایک دفعہ اور خدا حافظ کروں۔ اجازت ملی، وہ چند جملے فاطمہ صغریٰ ایک ایک محمل کے پاس آئی، پردہ ہٹایا، اندر چہرے کو دیکھا، ایک ایک کا چہرہ دیکھنا شروع کیا، ہر ایک سے خدا حافظ ہوتے ہوتے اس ناقے تک آئی جس کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ اپنی مادر گرامی کی آغوش میں تھا۔ آگے بڑھی، پردہ ہٹایا، بچے کو اپنی آغوش میں لیا، تاجی لکھا
मासूम ने अपने हाथ अपनी बहन के गले में डाल दिए। आगे बढ़े। बाबा अब आप इसकी इजाजत दे दें कि मैं अपने भाई को अपने साथ रख लूंगी, मैं अपने भाई को देख लूंगी, उसकी ग़िज़ा का इंतज़ाम कर लूंगी। जवाब मिला बेटी से सफ़र में साथ जाना है। शर्त लगाई, अच्छा तो फिर अली असगर उसके पास जाए जिसके बाद खुशी से चले जाए। एक एक बीवी ने कोशिश की। अली असगर हर दफा बुलाने वाली का चेहरा देखे, अपनी बहन का चेहरा देखे, पलट कर हाथ फातिमा ज़हरा के गले में डाल दे। वक्त आया कि हुसैन आगे बढ़े, झुक कर शहजादे के कान में कुछ कहा। एक मरतबा अली असगर ने अपनी बहन का चेहरा देखा, शायद निगाहों ही निगाहों में कहा, बहन खुदा हाफिज, बाबा के साथ जाना है। हाथ इमाम की तरफ बढ़ा दिए। इमाम ने आगोश में लिया, कारवां को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। बस सुनिए चंद जुमले। कारवां आगे बढ़ा। फातिमा ज़हरा खड़ी देखती रही, गर्द उड़ती चली गई, कारवां गर्द में छिपता चला गया। शहजादी मदीने वापस आ गई, आकर घर में बैठी। कभी हुजरे को देखा, वहाँ ज़ैनब बैठती थी, कभी उधर देखा, वहाँ अली अकबर होते थे। आवाज दी तो या अली अकबर, या अखी अली अकबर, या उम्मती ज़ैनब, आप सब कहाँ चले गए? ये अकेले